اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، کراچی میں کچھ دن پہلے ایک واقعہ ہوا ہائی کورٹ میں کہ عدالت کے احاطے میں ایک لڑکی 23 سالہ لڑکی جو بیان دینے آئی تھی اپنی مرضی سے شادی کا اور گھر سے جانے کا، اس کے باپ نے اس کو بیان سے پہلے گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ افسوسناک واقعہ ہے۔ اس واقعے پہ جتنا بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ یقیناً انسانی جان کی قیمت ہوتی ہے، انسانی جان کی اہمیت ہوتی ہے۔ باپ بے شک بیٹی کو اس دنیا میں لانے کا ذمہ دار ہوتا ہے، لیکن مارنے کا حق باپ کو پاس بھی نہیں ہے۔ چاہے جو کچھ بھی ہو جائے، اس طرح اولاد کو قتل کرنے کا حق باپ کا نہیں ہے۔ یہ شریعت کے خلاف بھی ہے اور ہمارے دین کے خلاف بھی ہے، ہمارے معاشرے کے خلاف بھی۔ اس بات پر یقیناً ایک افسوس ہوا سب کو کہ یہ واقعہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن سب کو افسوس نہیں ہوا۔ سب کو اس واقعے پر افسوس نہیں ہوا، چونکہ ایک ویڈیو آج آئی، اس میں ایک خاتون یوٹیوبر جو ہے نا، وہ الحمدللہ کے الفاظ پر ادا کر رہی ہیں اس واقعے کے اوپر۔ جی ہاں دوستوں، میں بات کر رہا ہوں وہ ریاست پاکستان ورسز ظہیر احمد کیس کی جو سہولت کار ہے، ظہیر کے جو سہولت کار سوشل میڈیا ونگ ہے، اس کی جو ہیڈ ہے زنیرہ ماہم، آج اس کی ویڈیو اگر آپ دیکھیں جس پہ وہ لائیو سیشن سے پہلے جو ویڈیو اس نے بنائی، اس میں وہ الحمدللہ کہہ رہی ہے اس واقعے کے اوپر۔ یقیناً یہ قابل شرم بات ہے، یقیناً قابل مذمت بات ہے، ایک افسوسناک واقعہ، انسانی جان چلی گئی، لیکن اس بغیرت اور گھٹیا خاتون کو الحمدللہ یاد آیا۔ شکر اللہ کا، خوش ہو رہی ہے۔ آپ وہ ویڈیو کے کلپ دیکھیں جو پاکستانی ملک علی نے لگائے، وہ خوش ہو رہی ہے، تالیاں بجا رہی ہے، اس کے ایکسپریشن سے لگ رہا ہے کہ وہ خوش ہے۔ اسی لیے میں نے کہا نا کہ ہم سب کو افسوس نہیں ہوا، ہمیں افسوس ہوا، لیکن کم از کم زنیرہ ماہم کو افسوس نہیں ہوا، جو کہ وہ اپنی خوشی کا اظہار ویڈیو میں کر رہی ہے۔ کیا انسانی جان کی کوئی اہمیت نہیں؟ انسانی جان کی کوئی حیثیت نہیں؟ چند ڈالر کے، چند ویوز کے لیے انسانی جان، انسانی موت کے اوپر خوشی منائی جا رہی ہے؟ یقیناً نیچ اور گھٹیا پن کی جو ہے نا یہ انتہا ہے۔ یہ عورت جس نے نہ جانے کیا کیا حربے استعمال کیے، جبکہ چینل سے بھی اس کو ذلیل کر کے نکالا گیا، اس کے بعد پھر ظہیر گینگ کی سہولت کاری میں اس نے جتنی بھی بڑی بڑکیں ماری سب جھوٹ ثابت ہوئی۔ جتنا بھی اس نے کوشش کی، اور یہ بات کہنا کہ الحمدللہ قتل کے واقعہ پر بے حسی کی کوئی حد ہوتی ہے۔ آج میں کہیں بات ہو رہی تھی تو میں نے سنا کہ لوگ اب اس کی تربیت کی طرف انگلیاں اٹھانے لگ گئے ہیں۔ یہ کیسی تربیت ہے؟ باپ بیٹی کے رشتے کے اوپر انگلیاں اٹھاتی ہے۔ جب مہدی علی کاظمی صاحب کے حوالے سے بات ہوتی ہے، باپ بیٹی کے مقدس رشتے کو داغدار کرنے کی کوشش کرتی ہے،
اب کسی نے یہاں تک بھی کہہ دیا کہ اس کی شاید تربیت ایسے ہوئی ہے، اس کے گھر میں یہی ماحول تھا، یہی کچھ اس کے اور اس کی تینوں بہنوں کے ساتھ ہوتا رہا ہوگا، اس وجہ سے وہ ہر باپ بیٹی کے رشتے کو یہی کوئی سمجھتی ہے۔ بہرحال یہ الحمدللہ کا کلمہ کہنا اس چیز کی نشاندہی ہے کہ یہ بے حس عورت ہے، اس چیز کی نشاندہی ہے کہ یہ مکار عورت ہے، اس چیز کی نشاندہی ہے کہ یہ شہرت اور ویوز کی بھوکی ہے، لیکن حقیقی زندگی میں اس کا کریکٹر بہت ہی لوز ہے۔ یقیناً ایسے رول ماڈل ہمارے معاشرے میں نہیں چاہیے۔ کسی کی موت پر شکر اللہ کا شکر ادا کریں۔ یقیناً یہ ہمارا معاشرہ ایسا نہیں ہے، یہ اور ایسے افراد کی ہمارے معاشرے میں کوئی گنجائش بھی نہیں ہے، نہیں ہونی چاہیے۔ جو لوگ اس کو فالو کرتے ہیں، کیونکہ اس نے خود اپنی لائف میں کہا کہ جی مجھے دو قسم کے لوگ فالو کرتے ہیں، ایک جو مجھے لائک کرتے ہیں اور دوسرے وہ جو مجھے گالیاں دینے کے لیے آتے ہیں، اور اس نے خود کہا کہ ایک 70 to 80% لوگ جو ہے نا وہ مجھے اس لیے آتے ہیں کہ میں گالیاں دینے کے لیے آئے۔ یقیناً جو باقی لوگ ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ کسی کی موت پر خوش ہونے والے کو آپ کیوں فالو کر رہے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان سے اس فتنے کا بہت جلد خاتمہ پر فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔